MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ مشاہدین کرام، مرکز السلام لنشر اسلام کی جانب سے سلسلہ وار آپ کے سامنے ہر اتوار کو بعنوان آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات یہ سیشنز چل رہے ہیں الحمدللہ، اور آج سیشن نمبر 71 ہے، جس میں چند سوالات ہیں جن کے جوابات اللہ کی توفیق سے ہم دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ پہلا سوال کسی سائل کا ہے، جس میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ کسی گناہ وغیرہ کو چھوڑنے کے لیے اپنے اوپر پنشمنٹ رکھ سکتے ہیں کیا؟ جیسے اگر آئندہ مجھے یہ گناہ ہوا تو میں 50 نفل پڑھوں گا یا روزے رکھوں گا یا اتنا صدقہ کروں گا، کیا اس طرح پنشمنٹ رکھ سکتے ہیں کسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے؟ جواب یہ ہے کہ انسان اگر گناہ کر بیٹھے تو وہ فوری طور پر توبہ کر لے اور اس گناہ سے ہٹ جائے، کیونکہ توبے کے اندر ہی یہ بات ہے کہ توبہ اسی وقت قبول ہوتی ہے کہ آپ اس گناہ سے باہر نکلیں اور اس گناہ پر آپ کو ندامت ہو، پشیمانی ہو، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ عزم مصمم ہو کہ پھر سے وہ گناہ آپ نہیں کریں گے۔ یہ 3 شرطیں جو خالص توبہ، سچی توبہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے، جس کو توبۃ النصوح کہا گیا۔ اب انسان ایک مرتبہ اگر گناہ کر لے اور اس گناہ سے نکل کر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اب پھر سے وہ گناہ آگے پھر ہو گیا تو پھر سے توبہ کرے، لیکن توبہ کرتے وقت یہ نیت ہو کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، آگے اس گناہ کی طرف وہ پلٹ کر نہیں جائے گا، یہ عزم مصمم ہو، یہ پکا ارادہ ہو اس وقت توبہ کرتے وقت، تو پھر وہ توبہ قبول ہوگی۔ لیکن توبہ کرتے وقت ہی اگر دل کے اندر یہ بات ہو کہ آگے جب موقع ملے گا تو پھر میں کر لوں گا، پھر میں توبہ کر لوں گا، تو پھر یہ تو اللہ کے ساتھ کھیل ہو گیا، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو جو بندہ گناہ کے بعد پشیمان ہو، پریشان ہو، ندامت کے آنسو بہائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کرے توبے کی شکل میں کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو پھر اس کی توبہ قبول ہے انشاءاللہ۔ اور آگے اس طرح کا کوئی مرحلہ پھر سے پیش آ گیا شیطانی بہکاوے کی وجہ سے یا نفس کے غلبے کی وجہ سے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ پھر سے توبے کا موقع دے رہے ہیں، پھر وہ توبہ کر لے۔ اب ایسی صورت میں اپنے اوپر پنشمنٹ رکھ لینا، جس طرح سائل نے یہاں پر کہا ہے، یہ غیر مناسب بات ہے۔ ہاں البتہ یہ نظر کے طور پر جو ہے یہ چیز جو ہے عمل میں لائی جا سکتی ہے کہ نظر مان لے اللہ تعالیٰ کے حضور کے، اگر اس طرح کا اگر کوئی کام میں کر لوں تو میں یہ نظر مانتا ہوں یا میں منت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ میں 50 رکعت نماز پڑھ لوں گا، یا کہ 1000 روپے صدقہ کر دوں گا، یا کہ جو ہے 10 روزے رکھوں گا، تو اس طرح اطاعت کی جو نظر ہے وہ مانی جا سکتی ہے، کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، یہ اطاعت کی نظر ہے جو عبادت ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب انسان حاصل کرتا ہے، اللہ کے اور قریب ہوتا ہے۔ تو نظر مان کر بھی انسان اس نظر کو پورا کرے اور جو اللہ کے قریب ہو اور توبے کے لیے اللہ سے اور توفیق مانگے، تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس معاملے میں توفیق دے دیں۔
تو یہ جو یہاں جو بات جو ذکر کی گئی پنشمنٹ کی، یہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے نظر کے ذریعے سے، کہ انسان اگر نظر مان لے تو پھر اس کو وہ پورا بھی کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ یہ جو ہے اس اعتبار سے اس بات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل، آئی ایم ورکنگ ان جرمنی اینڈ یوزلی بائی میٹ فرام ٹرکش سپر مارکیٹ دیٹ شو حلال certification. However, the meat comes to them from another supplier in cartons. In Germany, it is a rule that animals must be stunned before slaughter. And I heard from someone who worked in the slaughterhouse that sometimes the animals, especially chickens, die during the stunning process before being cut. I also checked with other shops that they all get their meat from the same central slaughterhouses. What should I do in this case? Is eating such meat permissible, or should I avoid it completely? سائل جو ہے جس طرح بات سمجھ میں آئی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ جرمنی میں رہتے ہیں اور وہاں پر جو گوشت جو خریدا جاتا ہے یا مسلمان خریدتے ہیں وہ ترکی کے جو سپر مارکیٹس ہیں جو مسلمان لوگ ہیں تو ان سے وہ خریدتے ہیں، جس میں وہ حلال سرٹیفکیشن جو ہے وہ رکھتے ہیں اس سے گوشت کے لیے۔ لیکن یہ بات جو ہے سننے میں آئی کہ یہ جو ہے جرمنی میں جو بھی گوشت جو ہے آتا ہے یا سلاٹر ہاؤس سے جو ملتا ہے وہاں پر پہلے جو بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور پھر کبھی کبھار جو ہے وہ اسی میں جو ہے کچھ جانور ایسے ہی مر بھی جاتے ہیں، تو اور یہی گوشت سپلائی ہوتا ہے دوسری جگہوں پر بھی، تو کیا یہ گوشت ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جرمنی جو ہے ایک ایسا ملک ہے جس کو جو اہل کتاب کے لوگ وہاں پر بستے ہیں، ان کی حکومت ہے جو کرسچینٹی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، یا پھر جو ہے یہود ہیں یا نصارہ ہیں، تو ایسے لوگوں کے گوشت کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے سورۃ المائدہ کے اندر کہ جو ہے وہ طعامکم حل لہم وطعامہم حل لکم، کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اگر جو ہے وہ گوشت اللہ کے نام پر جو ہے کاٹا گیا ہے، وہ جانور غیر اللہ کے نام پر نہیں کاٹا گیا، کوئی کتابی یعنی اہل کتاب کا یہودی یا نصرانی اگر ذبح کرے تو وہ جو گوشت جو ہے کھایا جا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا ہو یا پھر غیر اسلامی طریقے سے اس کا ذبح ہوا ہو، یہ دونوں صورتوں میں گوشت جائز نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر جو سائل نے سوال کیا ہے کہ ان کو جو ہے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، یا کہ جو اس طرح جو ہے ان کو انجیکشن دے کر یا کوئی دوائی دے کر جو ہے ان کو ان کے احساس کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کاٹا جاتا ہے، تو اسی صورت میں اگر قربانی اگر ہوئی ہے اسلامی طریقے سے تو پھر وہ گوشت حلال ہے۔ ہاں، اگر وہ گوشت ہے جس کے بارے میں آپ کو پوری طرح یقین ہے کہ یہ غیر شرعی ذبح ہے، غیر شرعی کے طور پر جو اس کو ذبح کیا گیا ہے، یا غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے، تو پھر جو ہے اس کو نہیں کھانا ہے، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اس گوشت کو نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے یا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو وہ گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ اسی طرح وہ گوشت جو اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے اس کو بھی نہیں کھایا جا سکتا، چاہے وہ ذبح کرنے والا جو ہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر غیر اسلامی طریقے سے یا بسم اللہ کہہ کر یا بسم اللہ نہ کہہ کر یا غیر اللہ کا نام لے کر اگر ذبح کیا گیا ہے تو پھر وہ گوشت جو ہے حلال نہیں ہوگا۔ ہاں، اب وہ گوشت ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے جو ہے کاٹا گیا ہے، ممکن ہے وہ شرعی طریقے سے کاٹا گیا ہو، ممکن ہے غیر شرعی طریقے سے کاٹا گیا ہو، تو ایسی صورت میں اگر شبہ والی بات اگر ہے تو بہتر ہے کہ اوائڈ کریں، لیکن اگر آپ کھا لیں تو اس صورت میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جب آپ کھائیں تو بسم اللہ کہیں۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند اصحاب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جو ہے مشرکین کے پاس سے جو ہے کچھ گوشت آتا ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ جو ہے وہ کیسے کاٹا گیا ہے، تو جو ہے کیا ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ
تو تم اپنے طور سے بسم اللہ کہہ دو، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے طور پر بسم اللہ کہہ دو۔ تو ایسے مقامات پر جہاں پر ہمیں پتہ نہیں ہے، دیکھیے ایک چیز تو یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ غیر اللہ کے نام پہ کاٹا گیا، وہ نہیں کھا سکتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، ہم نہیں کھا سکتے۔ اور دوسری طرف وہ گوشت ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ بھئی یہ شرعی طریقے سے کاٹا گیا ہے، اللہ کا نام لے کر کاٹا گیا، تو ہم تو وہ چیز حلال ہے۔ تو ایک چیز حلال ہو گئی اور دوسری چیز جو اس کے اپوزٹ میں حرام ہے۔ اور تیسری چیز وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے کاٹا گیا، کس نے کاٹا، نہیں پتہ۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ اہل کتاب کا ملک ہے تو اس صورت میں کھانے کی اجازت ہے۔ اگر وہ ملک جو کافروں کا ہے، مشرکوں کا ہے، تو پھر یہاں پر جو ہے کھانے میں انسان توقف اختیار کر لے۔ اگر کھانا ہی ہے جس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے کیسے ذبح ہوئی ہے، تو اس صورت میں جو ہے نہ کھانا افضل ہے، اور اگر کھانا ہی ہے تو پھر وہ بسم اللہ کہہ کر کھا لے، انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ رقم ہیں، کچھ پیسے تھے جس کی ہم ہر سال رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے تھے، مگر اس سال وہ رقم خرچ ہو گئی اور ابھی سال پورا ہونے کو 3 مہینے باقی تھے، تو کیا اس کی زکوٰۃ ہمیں دینی پڑے گی؟ دیکھیے، زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ رقم جو نصاب کے اوپر ہو۔ نصاب کا مطلب کیا ہوا کہ 595 گرام سلور یا 85 گرامز گولڈ یا اس کے اوپر ہو، اگر سونا یا چاندی ہو۔ اگر کرنسی اگر ہو تو پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کی ویلیو کو پہنچے، جیسے سلور کی ویلیو کو آپ کی کرنسی پہنچ گئی، تو اب نصاب کو پہنچا ہوا مال ہے اور اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ سال کے گزرنے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ سال گزر گیا اور آپ کے پاس وہ رقم رکھی ہوئی ہے تو پھر آپ جو ہے زکوٰۃ ادا آپ کو کرنا ہے۔ سال سے پہلے ہی وہ رقم خرچ ہو گئی، نکل گئی، آپ سے کسی خرچ میں آ گئی، تو پھر اس صورت میں وہ جو ہے زکوٰۃ کا مال نہیں بنا، تو اس صورت میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہ رقم پھر سے آپ کے پاس واپس آ گئی 1 آدھ مہینے کے اندر اور پھر سال مکمل ہو گیا، تو پھر زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب جو صورتحال یہاں بیان کی گئی ہے کہ 3 مہینے پہلے ہی جو رقم جو ہے آپ سے نکل گئی یا خرچ ہو گئی، اب اس پر جو ہے آپ کو کوئی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ my question is nowadays there are many old age homes, many people are there with multiple needs, can we give zakat to these shelters؟ تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں کو دی جائے گی، غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینے کا ایک ہی مصرف ہے، ایک ہی جو ہے سچویشن ہے، وہ یہ کہ کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو اسلام میں آنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس مالی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام میں آنا اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے، وہ جو مسئلہ پیسوں کا مسئلہ، تو اس کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اسلام کے اندر آئے۔ یہ ایک صورت ہے جو مؤلفۃ القلوب کے نام سے شریعت میں موجود ہے، تالیف قلب کے اعتبار سے اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے، اسلام میں آنے کے لیے یا اسلام پر ثابت قدمی کے لیے اس کو زکوٰۃ کی رقم سے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر جو بھی جو ہے معاملات ہیں مسلمانوں کے، جس میں اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم جو دیا ہے، تو یہ سب جو ہے مسلمان ہونا چاہیے۔ تو زکوٰۃ جو ہے مسلمانوں کی غربت دور کرنے کے لیے اور مسلم سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے، اور وہ غریب اور نادار مسلمان جو پریشان حال ہیں مالی اعتبار سے، ان کو مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ رکھی گئی ہے۔ تو زکوٰۃ کا مال جو ہے غیر مسلموں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ صدقہ و خیرات یہ جو ہے غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا۔
اب یہاں پر سائل کا یہ سوال یہ ہے کہ اولڈ ایج ہومز کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اولڈ ایج ہومز جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جہاں یہ رہنے والے اس کے اندر جو مسلمان ہیں یا نہیں؟ اگر مسلمان نہیں ہیں، اور اللہ کرے مسلمان نہ ہوں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اس طرح اولڈ ایج ہومز قائم کرنا اور اس کے اندر جو ان لوگوں کو لا کر رکھنا جو معمر ہیں، جو عمر رسیدہ ہیں، جو ہو سکتا ہے کسی کا وہ باپ ہو، کسی کا دادا ہو، کسی کا نانا ہو، کسی کی جنانی ہو، کسی کی ماں ہو، تو اس طرح کے لوگ، بزرگ لوگ جو ہے یہ اولڈ ایج ہومز میں رہیں مسلمان ملکوں کے اندر، یہ بہت بڑی جو ہے بے عزتی کی بات ہے اور بہت بڑی سنگ دلی کی بات ہے اور اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام نے ان لوگوں کو اتنا مرتبہ دیا ہے کہ ان کی اولاد ہو یا ان کے اولاد کے اولاد ہو، وہ لوگ جو ذمہ دار بنتے ہیں ایسے لوگوں کو پالنے کے لیے، ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ یہاں پر کوئی گنجائش ہے نہیں کہ جو ہے یہاں پر اولڈ ایج ہومز قائم ہوں اور جو وہ اولاد جو ہے اتنی جو ہے شر پسند ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو یا کہ اپنے جو دادا دادی کو یا نانا نانی کو دیکھ نہیں سکیں اور ان کو لا کر جو اولڈ ایج ہومز میں لا کر رکھ دیں۔ اس سے بڑھ کر بدبختی اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ غیر مسلم ممالک کے اندر اولڈ ایج ہومز ہیں، جس میں جو ہے سائل نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو پھر یہاں پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ آپ جو اپنے صدقات و خیرات سے ان کو مدد کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر کچھ مسلمان ہیں ان اولڈ ایج ہوم میں سے، تو آپ ان کی مدد کے لیے زکوٰۃ شخصی طور پر دے سکتے ہیں، انڈیویجولی آپ دے سکتے ہیں، اداروں کو نہیں۔ اداروں کو جو ہے دینے کی صورت میں زکوٰۃ جو ہے ادا ہونے کے لیے وہاں پر کئی ایک ایسے چانسز ہوتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، تو زکوٰۃ کی ادائیگی شخصی طور پر ہو، شخصی تملیک ہو، اور کسی غریب شخص کو آپ اپنی زکوٰۃ کا مالک بنا دیں، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، تو اگر اس کے اندر جو ہے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور ان کی نیڈز وہاں پر جو ہے بیسک نیڈز بھی پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، تو آپ ان کی مدد کے لیے اپنی زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے زکوٰۃ ایسے معاملات میں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ واللہ اعلم۔ تو اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ زندہ رہتے ہوئے جائیداد اپنی اولاد میں بانٹنا چاہیں تو کیسے بانٹیں گے؟ دیکھیے، وراثت کا جو مسئلہ ہے، جائیداد اور اموال کی تقسیم، یہ انسان کے مرنے کے بعد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر دو بڑی آیات میں، دوسرے رکوع میں سورۃ النساء کے، یہ جائیداد کی تقسیم اللہ نے اپنے ذمے لے لی، اور اس کی تقسیم کو اللہ نے کھلے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بٹوارا اللہ نے بیان کر دیا کہ کس کو کتنا ملنا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، تو اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ تقسیم جو ہے مرنے کے بعد ہونی چاہیے، جس کو ارث کہا جاتا ہے یا وراثت کا مال کہا جاتا ہے، جو انسان کے مرنے کے بعد۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور انسان کے مرنے کے بعد اس کی تقسیم ہو، انسان اپنی زندگی میں اس کا بٹوارا نہ کرے، یہ بہتر نہیں ہے، اور نہ شریعت کا حکم بھی نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بٹوارا کر دے۔ تو لہٰذا صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی وراثت تقسیم نہ کرے، اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم رکھی ہے اپنے کلام پاک کے اندر، اس کے حساب سے اس تقسیم پر راضی رہتے ہوئے تمام جو ورثاء موجود رہیں گے اس وقت ان کے درمیان میں یہ وراثت تقسیم ہوگی، یہی جو ہے اصل طریقہ۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بھائی مرنے والے کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میرے بعد جو ہے اس کے اولاد لڑ پڑے گی، ان کے اندر جو ہے مسائل پیدا ہو جائیں گے، جھگڑے ہوں گے، اولاد جو بے دین ہے اور جو ہے اس کے اندر ظلم و زیادتی ہوگی، تو اس سے بچنے کے لیے، ان لوگوں کو بچانے کے لیے انسان جو ہے اپنے مرنے سے پہلے تقسیم کر دینا چاہتا۔ تو ایسی صورت میں بات یہ ہوگی کہ جو وراثت کی جو تقسیم اللہ نے رکھی ہے اسی اعتبار سے وہ اپنے اولاد میں
اور اپنی بیوی کے اعتبار سے جو حصہ بنتا ہے اولاد کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر لڑکے اگر ہیں تو دوہرا حصہ، لڑکی اگر ہے تو ایک حصہ، اس اعتبار سے وہ تقسیم کر دے اپنے مرنے سے پہلے۔ اگر وہ اس بات کا خوف محسوس کرتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جو ہے ظلم زیادتی ہوگی یا بچوں کے درمیان میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اس طرح کی بات اگر ہے، اور وہ جو ہے مرنے سے پہلے جو ہے ان جھگڑوں سے بچوں کو بچانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ جائیداد کو یا اپنے اموال کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو تقسیم وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر بیان کیا۔ ایک اور صورتحال یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو بحالت صحت ہے، اس کے پورا ہوش و حواس ہے، پورا اختیار ہے، جو چاہے وہ کرے اپنے مال کے اندر، اپنی جائیداد کے اندر، چاہے تو بیچ دے، چاہے تو جو دوسری جو پراپرٹی لے لے، چاہے تو کسی بزنس میں لگا دے۔ تو ایسی صورتحال میں جب وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہے کہ بھائی زندگی ہی میں جو ہے میں اپنے بچوں کو کچھ دے دوں، تو یہ جو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ وراثت والی بات نہیں ہے۔ وراثت والی بات یہ ہے کہ انسان جب بستر مرگ پر ہو یا مرنے سے پہلے چند دن پہلے جو ہے وہ اپنی زندگی میں کے اندر وہ جائیداد کو تقسیم کرنا چاہے، تو یہ اس کے اندر وراثت کی تقسیم ہی کا حکم آئے گا۔ لیکن ایک انسان جو بحالت صحت، ابھی جو ہے موت کے کوئی آثار نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ انسان ابھی مرنے لگ رہا ہے یا بستر مرگ پر آ گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بحالت صحت میں ہے اور جو ہوش کے ساتھ ہے، اپنے دنیاوی مسائل کو جو پوری طرح ڈیل کر رہا، پوری طاقتوں کے ساتھ ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ اپنے اولاد کو دینا چاہتا ہے تو اب یہاں پر ہبہ اور عطیہ کا رول چلے گا۔ ہبہ اور عطیہ کا مسئلہ کیا ہے کہ اپنے جو ہے اولاد کے اندر وہ برابری کرے، جتنے لڑکے ہیں ان کے اندر برابری کا حساب کرے، اگر ایک کو دے تو دوسرے کو بھی دے، اور جتنا اس کو دیتا ہے اتنا دوسرے کو بھی دے۔ اب یہاں پر چھوٹے بڑے کا مسئلہ نہیں آئے گا، تمام جو لڑکوں کا ایک ہی حساب ہوگا، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں۔ اگر ہبہ کی صورت میں، عطیہ کی صورت میں ایز اے گفٹ اگر دے رہا ہے تو اس کے اندر لڑکوں میں برابری ہوگی۔ اسی طرح جو ہے لڑکیوں کو جو دیا جائے گا تو وہ لڑکوں کی بنسبت جو ہے وہ ہاف ہوگا، اور اس کے اندر لڑکیاں ایک سے زائد اگر ہیں تو وہاں پر بھی لڑکیوں میں برابری ہوگی۔ تو یہ برابری والا مسئلہ یہ عطیہ اور ہبہ کی صورت میں، یہ گفٹ کی صورت میں جب وہ دینا چاہے تو یہاں پر یہ رول جو ہے یہ وہاں پر نافذ ہوگا، اور اس میں ایک کو دے کر ایک کو محروم کر دے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر جو ہے وہاں پر کسی کو زیادہ دینا چاہتا ہے کسی مسئلے کے اندر، وہ غریب ہے، وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو ہے حاجت مند ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ حاجت مند نہیں ہیں، اور جو ہے کچھ لڑکے جو ہے وہ اچھے ماشاءاللہ اچھے کاروبار میں ہیں، اور جو ہے ان کا مالی اسٹیٹس جو ہے بڑا اچھا ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، اور ایک آدھ لڑکا ایک آدھ لڑکی ایسی ہے جو بڑی محتاج ہے، تو اب وہاں پر ان کی ضرورت کے مطابق وہ وہاں پر اگر دے کسی کو کم کسی کو زیادہ، تو اس معاملے میں علماء نے اجازت دی ہے، ان کے حاجت کے اعتبار سے ان پر خرچ کرے بحالت صحت میں۔ جیسے ایک بچہ جو ہے باہر جا کر پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر جو خرچ کر رہا ہے، ایک بچہ جو ہے دوسرے اس کو بھی پڑھانا چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں جانا ہے، مجھے یہیں رہنا ہے، میں جو ہے کسی اور لائن میں لگ جاتا ہوں، مجھے باہر نہیں جانا۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کو جو ہے باہر بھیج رہا ہے اس پر ایک لمبا خرچ آئے گا، اور جو یہیں پر رہ کر جو کچھ اور کاروبار کر لے یا کچھ پڑھ لے تو اس پر اتنا خرچ نہیں آئے گا۔ تو ہر ایک کی اپنی حاجت جو ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اگر انسان اس پر خرچ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ جب بیمار ہو گیا، کوئی اللہ نہ کرے کوئی جو ہے کینسر پیشنٹ ہو گیا، اب اس کی بیماری پر جو ہے لمبا خرچ آ رہا ہے، اور دوسرا بچہ صحت مند ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں، تو اب یہاں پر اس حاجت کے مطابق اگر جو ہے وہاں پر خرچ اگر ہو رہا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایز اے گفٹ اگر وہاں پر دینے کی بات آتی ہے تو وہاں پر کسی کو محروم نہ کیا جائے، کسی کو زیادہ نہ دیا جائے، کسی کو کم نہ دیا جائے، بلکہ اس کے اندر برابری ہو۔ تو یہ جو 3 صورتیں ہیں جو الگ الگ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس معاملے میں، تو اس کے اندر جو ہے انسان جو ہے ان باتوں کا خیال کرے اور اللہ سے ڈرے، اور کسی کو جو ہے محروم نہ کرے، کسی کو اپنی جائیداد سے اس کی ناراضگی کی وجہ سے عاق نہ کرے، اس کو محروم نہ کرے، ورنہ اللہ کے پاس
وہ پکڑا جائے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے ایک آدمی نیک اعمال کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک بالش کی جگہ، ایک بالش اس کو کہتے ہیں کہ اسپین، بس اتنی جگہ باقی رہتی ہے کہ اب وہ مرے تو پھر جنت میں داخل ہو جائے، اتنا قریب ہو جاتا۔ لیکن پھر وہ جو ہے وراثت کے معاملے میں کچھ ایسا جو ہے فیصلہ کر کے مرتا ہے کہ ظالمانہ فیصلہ ہوتا ہے، کسی کو محروم کر دیتا ہے، کسی کو کم کر دیتا ہے، تو اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، وراثت کے اندر کمی پیشی کرنا یا کسی کو محروم کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا، اس میں سے کسی کا حق یہ نہیں بنتا کہ جو مرنے سے پہلے کسی کو محروم کر کے مرے، ورنہ ایسی صورت میں اللہ کی سزا کا وہ بندہ مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے اللہ بچائے اور اس کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا ہے، جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی، جب کہ ان کی طرف ایک بیٹی ہے، ان کی بیوی موجود ہے اور ان کے 4 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیے وراثت کے مسائل، اسی طرح نکاح اور طلاق کے مسائل، یہ اس طرح ٹیلی فون پر یا کہ اس طرح سوال جواب کے سیشنز میں حل نہیں ہوتے، کہ اس کے اندر کئی ایک مسائل ہوتے ہیں جو تفصیل طلب ہوتے ہیں، چاہے وراثت کا مسئلہ ہو یا نکاح کے بارے میں مسائل ہوں یا کہ طلاق کے بارے میں مسائل ہوں، یہ قاضی سے رجوع کیا جائے اور وہ تفصیل وغیرہ جاننے کے بعد پھر جو ہے وہ ان کا فیصلہ وہ سنائیں گے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ ان مسائل کو یہاں پر پیش نہ کیا جائے، بلکہ آپ کے کوئی بھی قریبی جو قاضی ہیں آپ کی بستی میں، یا کہ وہاں پر آپ کے پاس کوئی جو ہے اسلامک سینٹر ہے، یا کہ آپ کے پاس کوئی وہاں پر کوئی مدرسہ ہے، کوئی دارالافتاء ہے، تو ایسی جگہوں پر جو ان مسائل کو آپ لے جائیں تو وہاں پر آپ کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اب رہی بات یہ ہے کہ یہ ایک مختصر سا مسئلہ ہے جس کا جواب میں یہاں پر دے دیتا ہوں، ورنہ جو ہے یہ جگہ ان مسائل کے لیے نہیں ہے۔ تو اس میں ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو پھر ان کے وارثین میں ان کی بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے اور ان کے بھائی اور بہن ہیں۔ تو اس صورت میں شریعت کا جو اصول ہے، سب سے پہلے وراثت کی تقسیم میں تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ان پر کوئی قرض ہے تو وہ قرض نکالا جائے گا۔ وہ قرض لوگوں کو جن سے انہوں نے قرض لیا ہے، وہ قرض کی ادائیگی پہلی صورت میں ہوگی تاکہ وہ بندہ اللہ کے پاس پکڑ سے بچ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر کوئی ایسی وصیت کی ہے جو وارثین کے علاوہ کسی اور کے حق میں انہوں نے وصیت کی ہے، کسی اور کام کے لیے، جیسے کسی مدرسے کے لیے، کسی مرکز کے لیے، یا کوئی بندہ جو ان کی خدمت کرتا رہا اس کے لیے، تو اب یہ وصیت پوری کی جائے گی 1/3 مال میں سے، 1/3 جو مال جو قرض کے بعد جو بچے گا تو اس میں سے 1/3 میں سے یہ وصیت پوری کی جائے گی۔ اب اس کے بعد جو مال بچے گا تو اس میں جو ہے آدھا حصہ جو بیٹی لے گی، جو ایک بیٹی ہے تو اس کو جو ہے 50% جو ہے اس کو وہ مال جو ہے اس کو دیا جائے گا، اور بیوی جو ہے جو موجود ہے، چونکہ اولاد موجود ہے اس وجہ سے بیوی کو جو ہے 1/8 ملے گا، 8واں حصہ ملے گا، اور باقی جو بچے گا وہ جو ہے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا کہ بہن جو ہے 1 حصہ لے گی اور بھائی جو ہے دوہرا حصہ لے گا، 2 حصہ لے گا 1:2 کے حساب سے۔ تو یہ باقی جو بچا ہوا مال جو ہے بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ مختصر سی تفصیل ہے اس معاملے میں، لیکن جو ہے اگر دارالافتاء کی طرف رجوع کر لیں، آپ کسی بھی فتویٰ سینٹر کی طرف چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ وہ لوگ جو ہے اور تفصیلی حالات جان کر آپ کو فتویٰ دیں گے۔ ریٹرن میں بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے دیتے ہیں ایسے سینٹر سے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہ جو مرکز السلام ہے جس میں آپ مسجد السلام میں جمع ہیں، اس کے کئی ایکٹیویٹیز ہیں۔ کوئی بھی مستقل
کوئی نہ عمارت ہے، نہ کچھ کرایہ آتا ہے، نہ کوئی جائیداد وقف ہے. جو بھی چل رہا ہے اللہ کے فضل کے بعد آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، اسی سے اللہ چلا رہے ہیں. تو لہٰذا ہمارے پاس کئی ایکٹیویٹیز ہیں. یہ مسجد السلام کے اخراجات ہیں، اسی طرح مرکز السلام کے تحت بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اخراجات ہیں. اسی طرح ہمارے پاس مدرسۃ السلام ہے جہاں پر حفظ قرآن کی تکمیل ہے، حفظ قرآن کی تعلیم ہے، اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اکیڈمک کا بھی ہے، جس کے اندر جو شعبہ ہے وہ ہے کہ 24/7 یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، جن کی کفالت جو ہے 8,000 ہے منتھلی. اس میں اگر کوئی انسان اگر شریک ہو سکتا ہے، لے سکتا ہے، کوئی اسپانسرشپ تو لے لے. تو شام میں حفظ کے بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس 5 to 8 جو بچے جو حفظ کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں، اس میں جو ایک بچے پر جو 2,000 کا خرچ ہے. اسی طرح سلام اسکول ہے، وہاں پر جو ہے جو ڈے اسکالرس ہیں وہاں پر بھی حفظ کا سسٹم ہے، پلس جو 10th تو اس کی کفالت، اس کی اسپانسرشپ منتھلی جو 5,000 ہے. اس کو لے لیں، یا اس میں منتھلی کنٹریبیوشن کے لحاظ سے ہر آدمی اپنی استطاعت کے لحاظ سے لے لے. یا اسی طرح جو میڈیا ہے، میڈیا کا اب یہ تمام اخراجات کو اگر ہم منتھلی جو ہم اس پر جو ہے کر رہے ہیں خرچ، اور ہمیں جو کچھ بھی کنٹریبیوشنز مل رہے ہیں تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے ہر مہینے کے اندر کمی ہے. 1.5 لاکھ کا خرچ جو ہے یہ ہمارے لیے ایکسٹرا ہو رہا ہے، جو ہم ادھر ادھر سے جو ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو کنٹریبیوشن ہو جائے کہ ہمارے خرچ برابر چلے. ہمیں کوئی نفع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ کمانا نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہمیں قرضات تو نہیں رہنا. تو اس مرکز کو خرچ سے بچانے کے لیے یہ 1.5 لاکھ کی جو ہے ہر مہینے کی جو کمی جو ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو آپ لوگ اپنے طور سے جو کنٹریبیوشن کریں، جو کچھ بھی ممکن ہو سکے جو ہے، یا ون ٹائم ہو یا منتھلی کنٹریبیوشن ہو، اس کے لیے آگے بڑھیں، یا اپنے خاندان کے اندر جو ہے اس بات کو پہنچائیں تاکہ جو بھی جو صاحب حیثیت ہیں وہ جو اس معاملے میں آگے بڑھ کر اس مرکز کی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں اس مرکز کے اخراجات کے لیے. تو یہ گزارش اب تمام سے ہے، جو بھی موجود ہیں ان کے لیے ان سے بھی ہے، اور جن تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان تک بھی جو ہے یہ گزارش ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم.